سب کے سب اگر ایک میدان میں جمع ہو جائیں اور ایک وقت میں اللہ رب العزت کے اپنی من مرضی کی دعائیں مانگیں، اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے کہ سب کی الگ الگ دعا کو سن لے، اور اس کے خزانے اتنے بڑے ہیں کہ اگر سب کو ان کی من مرضی کے مطابق عطا بھی کر دے تو اس کے خزانوں میں اتنی بھی کمی نہیں آتی جتنا سوئی کو سمندر میں ڈبو کر نکالیں تو سمندر کے پانی میں کمی آتی ہے۔ ہم لوگ تو اللہ رب العزت کی تعریف کا حق بھی ادا نہیں کر سکتے، ہمارے پاس وہ علم نہیں، وہ معرفت نہیں، وہ الفاظ نہیں کہ جن کے ذریعے ہم اللہ رب العزت کی تعریف کر سکیں۔ کائنات میں سب سے زیادہ فصاحت اور بلاغت رکھنے والی ہستی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر خود ہی یہ فرما دیا، اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اے اللہ میں آپ کی تعریفوں کا احاطہ نہیں کر سکتا، آپ ایسے ہی عظیم ہیں جیسے آپ نے اپنی تعریفیں خود فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے تعریف کیا فرمائی؟ ارشاد فرمایا، قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مددا۔ اے محبوب آپ فرما دیجئے، اگر ساری دنیا کے سمندروں کا پانی سیاہی بن جاتا اور اس سیاہی سے تیرے رب کی تعریفیں لکھنی شروع کی جاتی، سیاہی تو ختم ہو جاتی، تیرے رب کی تعریفیں کبھی ختم نہ ہوتی۔ بلکہ ایک اور موقع پر تو ایک قدم بڑھ کر بات کی، ارشاد فرمایا، وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِن بَعْدِهِ سَبْعَةَ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ، اگر ساری دنیا کے درختوں کی قلمیں بنا دی جاتی اور جتنا سمندروں کا پانی ہے اتنے 7 سمندر اور لائے جاتے، ان قلموں سے اور اس سیاہی سے تیرے رب کی تعریفیں لکھنی شروع کی جاتی تو ایک وقت آتا یہ قلمیں ٹوٹ جاتی، یہ سیاہی ختم ہو جاتی، تیرے رب کی تعریفیں کبھی بھی ختم نہ ہو۔ تو جو اتنی عظمتوں والا پروردگار ہے اس کے خزانوں کا کیا کہنا، اس کے بالمقابل ہم اپنے آپ کو دیکھیں، کتنے بے بس اور کتنے بے کس۔ اللہ تعالیٰ نے بات کھول دی، ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے انسانو تم سب کے سب اللہ تعالیٰ کے محتاج ہو، واللہ هو الغنی الحمید۔ تو جب انسان محتاج ہی ٹھہرا تو پھر محتاج کو ہمیشہ غنی سے مانگنا ہوتا ہے، اس مانگنے کا نام دعا ہے۔ لہذا ہر مرد اور عورت کو دعا مانگنے کا فن آنا چاہیے، یہ بھی ایک ترکیب ہے جو سیکھنی پڑتی ہے، ایک انداز ہے جو اپنانا پڑتا ہے۔ اللہ والوں نے ایسے اللہ رب العزت سے دعائیں مانگی کہ ان کو پڑھ کے دل خوش ہو جاتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے ایسے الفاظ کے ساتھ دعائیں مانگی کہ جس سے رحمتوں کے دروازے خود بخود کھلتے چلے جاتے ہیں۔ آج چونکہ رمضان مبارک کی آخری مجلس ہے، اس لیے اس میں دعا ہی کے عنوان پر کچھ باتیں عرض کرنا مقصود ہے۔ امید ہے کہ آپ دل کے کانوں سے سنیں گی اور آئندہ اپنی نجی یا اجتماعی دعاؤں میں اس کے مطابق دعائیں مانگنے کی کوشش کریں گی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے، یعنی دعا عبادت کا مکھن ہے، نچوڑ ہے۔ اس سے دعا کی اہمیت کا اندازہ لگانا چاہیے۔ ایک حدیث پاک میں فرمایا، الدعاء هو العبادہ، کہ دعا مانگنا ہی عبادت ہے۔ ہم مخلوق سے تو مانگ لیتے ہیں اپنی ضرورتوں کے مطابق، لیکن ہمیں اپنے خالق سے مانگنا نہیں آتا۔ جس کو یہ مانگنا حاصل ہو گیا اس کو بڑی سعادت نصیب ہو گئی۔ ذرا غور فرمائیے، مخلوق سے مانگنے میں اور اللہ رب العزت سے مانگنے میں کچھ بنیادی فرق ہیں۔ پہلا فرق تو یہ ہے کہ اگر مخلوق سے آپ کوئی چیز بار بار مانگیں تو وہ آپ سے ناراض ہو جائے گا،
ایک دفعہ مانگی چیز دے دی، دوسری دفعہ مانگی دے دی، تیسری مرتبہ بوجھ محسوس کیا، چوتھی مرتبہ نہ بول دیا، اور پانچویں مرتبہ ملنا ہی بند کر دیا۔ تو مخلوق کے ساتھ یہ معاملہ کہ اگر اس سے بار بار مانگیں تو وہ تعلق ہی توڑ دیتے ہیں۔ کہتے ہیں جی کہ اس بندے کو تو ہر وقت مانگنا ہی کا کام ہے، جبکہ اللہ رب العزت کا یہ معاملہ ہے، ایک دفعہ مانگو وہ دیتے ہیں، دو دفعہ مانگو وہ دیتے ہیں، تین دفعہ مانگو وہ دیتے ہیں، جتنی دفعہ مانگو اتنی دفعہ دیتے ہیں۔ بلکہ جو بندہ ہر چیز اللہ سے مانگے، ہر حال میں اللہ سے مانگے، اللہ تعالیٰ اسے اپنے دوستوں میں شامل فرما لیتے ہیں۔ فرماتے ہیں یہ میرا وہ بندہ ہے جو میرے غیر سے کچھ مانگتا ہی نہیں۔ قربان جائیں اس پروردگار کی رحمتوں پر کہ اگر کوئی اسی ہی سے مانگتا ہو، اسی کو قرآن و حدیث میں اللہ کا ولی کہا گیا۔ آپ کئی مرتبہ گاڑی پہ سفر کر رہی ہیں، میاں گاڑی چلا رہے ہیں، آپ فرنٹ سیٹ پہ بیٹھی ہیں، اتنے میں ریڈ لائٹ کے اوپر گاڑی رک گئی۔ اب مانگنے والا کوئی آ گیا تو اس نے سائیڈ گلاس جو تھا اس کو ناک کرنا شروع کر دیا۔ آپ کے میاں نے اسے کہا معاف کر دو، مگر یہ مانگنے والے بھی بڑے مستقل مزاج ہوتے ہیں۔ اس نے پھر کھٹکھٹایا، وہ کھٹکھٹاتا رہا، گاڑی آگے جا نہیں سکتی تھی کہ ریڈ لائٹ ہے، مجبوری ہے، کھڑے ہیں، اور وہ بھی کھٹکھٹائے جا رہا ہے۔ ایسے میں آپ نے اپنے میاں سے کہا کہ اس کو کچھ دے دیں۔ اب میاں نے سوچا کہ چلیں دے دیتا ہوں، تو اگر وہ جیب سے کچھ نکال کے دے گا تو بہت غصے کی نگاہیں اس مانگنے والے پہ ڈالے گا، جیسے مجبور ہو کے کچھ دیا اور غصے سے اس کو دے کے کہتے چلا جا۔ تو مخلوق اگر دیتی بھی ہے تو غصے میں آ کے دیتی ہے۔ قربان جائیں اس اللہ رب العزت پر کہ جب بھی اللہ رب العزت سے بندہ مانگے اللہ تعالی بہت رحمت کے ساتھ دیتے ہیں، وہ غصے کے ساتھ نہیں دیتے، ہمیشہ پیار کے ساتھ دیتے ہیں۔ مخلوق سے مانگنے میں یہ بھی مسئلہ کہ امیر آدمی سے تھوڑا مانگو تو وہ ناراض۔ اب کسی مجمع میں آپ کسی امیر سے کہیں جی کہ مجھے ایک پینی چاہیے، وہ کہے گا آپ نے میری بےعزتی کر دی۔ اور کسی غریب سے کہیں کہ جی مجھے $1,000,000 چاہیے تو وہ ناراض، کہے گا پتہ نہیں اس نے سمجھا ہوا کیا ہے۔ تو امیر سے کم مانگو تو وہ ناراض، غریب سے زیادہ مانگو تو وہ ناراض، مگر اللہ رب العزت کا معاملہ اور ہے، اس سے بندہ زیادہ مانگے تو بھی وہ پیار سے دیتا ہے، تھوڑا مانگے تو بھی دیتا ہے، حتیٰ کہ جوتے کا ٹوٹا ہوا تسمہ بھی رب سے مانگے اللہ تعالیٰ وہ بھی پیار سے عطا فرما دیتے ہیں۔ مخلوق کی ایک بات یہ بھی ہے کہ اگر دن میں ان کے دروازے کھلے ہیں تو رات کے وقت تو ان کے دروازے ہی بند ہو جاتے ہیں، مگر اللہ رب العزت کا معاملہ اور ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اس پروردگار کو نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے، وہ اس سے بلند و بالا ہے، اور اس کے دروازے 24 گھنٹے اس لیے کھلے رہتے ہیں کہ معلوم نہیں کس وقت میرا کون سا بندہ میرے در پر مانگنے کے لیے آئے تو میری رحمت کے دروازوں کو بند نہ پائے۔ اس لیے رابعہ بصریہ کہا کرتی تھی، اے اللہ دن چلا گیا، رات آ گئی، دنیا کے بادشاہوں نے اپنے دروازے بند کر لیے، ایک تیرا دروازہ کھلا ہے، اللہ میں تیرے دروازے سے تیری محبت کا سوال کرتی۔ پھر مخلوق کا ایک یہ بھی مسئلہ کہ جن سے ہم مانگنے جاتے ہیں وہ خود ہی ہماری طرح محتاج ہوتے ہیں، اپنے بکھیڑے لے کے بیٹھے ہوتے ہیں، میں نے اتنی پیمنٹ کرنی تھی، میرا کنٹینر رک گیا اور میری پیمنٹ ریلیز نہیں ہوئی اور میری ڈیل مکمل نہیں ہوئی، تو وہ چاہتے بھی ہیں کہ ہم مدد کریں تو حالات کی وجہ سے مدد کر نہیں سکتے کہ خود پھنسے ہوئے ہوتے ہیں، خود بھی محتاج ہوتے ہیں۔ مگر اللہ رب العزت کی ذات پہ قربان جائیں، وہ ایسا پروردگار ہے کہ جس کو ہمیشہ اپنے بندوں کو دینا ہے، اس کو بندوں سے لینا نہیں، جو کسی کا محتاج نہیں جبکہ سارے کے سارے اس کے محتاج ہیں۔ مخلوق میں دیکھا کہ اگر کسی کو اللہ تعالیٰ اقتدار دے دے، مال دے دے تو اپنوں کو نوازتے ہیں،
جنہوں نے الیکشن میں فیور کی ہوتی ہے، پارٹی میں ساتھ دیا ہوتا ہے، ان کو نوازنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جو مخالف ہوتے ہیں ان کے تو منہ سے نوالا بھی کھینچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ دنیا کا دستور ہے، اپنوں کو نوازو اور جو مخالف ہیں ان کو محروم کرو۔ اللہ تعالی کا معاملہ عجیب ہے۔ اس دنیا کے اندر اللہ رب العزت فقط ماننے والوں کو، ایمان والوں کو ہی نہیں عطا فرماتے، بلکہ جو اس کے باغی ہوتے ہیں، کافر ہوتے ہیں، مشرک ہوتے ہیں، منافق ہوتے ہیں، وہ پروردگار جہاں وفاداروں کو دیتا ہے، دنیا میں ان غداروں کو بھی عطا فرما دیتا ہے۔ ان کو بھی اولادیں دیتا ہے، ان کو بھی عزتیں دیتا ہے، صحت دیتا ہے، سکون دیتا ہے، سبحان اللہ۔ بلکہ سچ کہوں کہ اپنوں کو تو دال ساگ سے راضی کر دیتا ہے، اور ان غیروں کو تو دنیا میں سونے چاندی کی چمک بھی عطا فرما دیتا ہے۔ اس لیے کہا کہ مجھے اگر ایمان والوں کے پھسلنے کا ڈر نہ ہوتا تو میں تو ان کافروں کی چھتوں کو، سیڑھیوں کو سونے کا بنا دیتا، اس لیے کہ اس مال و دولت کی میرے نگاہ میں مچھر کے پر کے برابر بھی حیثیت نہیں ہے۔ مخلوق کے ساتھ ایک یہ بھی معاملہ کہ اگر کسی سے کچھ لینا ہو تو اس سے تعلق بنا کے رکھنا پڑتا ہے، اور وہ بھی دیکھتا ہے کہ یہ میرے لیے کیا لایا۔ تو جس دفتر میں جاؤ، جہاں جاؤ، پوچھا جائے گا کیا لائے ہو۔ مگر اللہ رب العزت کا معاملہ اور ہے۔ اس پروردگار کے دروازے پر اگر کوئی فقیر جا بیٹھے، وہ بندے سے یہ نہیں پوچھتے کہ تم کیا لائے ہو، وہ صرف اتنا پوچھتے ہیں میرے بندے تم کیا لینے کے لیے آئے ہو۔ پھر مخلوق کے بارے میں دیکھا، اگر کوئی کسی کے ساتھ بھلا کرتا ہے، اس کو سپورٹ کرتا ہے، تو اگر اس بندے کے بارے میں شک بھی پڑ جائے نا کہ اس نے کہیں میرے خلاف بات کر دی یا کوئی اونچ نیچ کر دی، تو لوگ فقط شک کی بنا پر اپنے ہاتھ پیچھے کھینچ لیتے ہیں اور دوسرے کو بے سہارا چھوڑ دیتے ہیں۔ فقط شک کی بنیاد پر مخلوق دوسرے کو بے سہارا چھوڑ دیتی ہے۔ قربان جائیں اس پروردگار پر کہ جس کے گناہگار بندے جان بوجھ کے بھی گناہ کے مرتکب ہوتے ہیں، تو اس کے باوجود وہ اتنی حلیم ذات ہے، ان کو اپنے دروازے سے دھتکارتی نہیں، بلکہ ان کو بھی رحمت کے ساتھ بلاتے ہیں، میرے بندے گناہ تو کر بیٹھے، آؤ میرے دروازے پر تاکہ تم اپنے گناہوں کی معافی مانگو تو میں تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں۔ آج کل اکثر یہ دیکھا گیا کہ لوگوں کو دعائیں کروانے کا بہت شوق ہوتا ہے، یہ بھی ایک اچھی عادت ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ عمرے کے لیے جا رہے تھے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تعلیم امت کی خاطر ان کو فرمایا، اے بھائی ہمیں اپنی دعاؤں میں نہ بھولنا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ بھئی دعاؤں کے لیے بھی کہنا چاہیے، مگر ایک رتبہ اس سے بھی اونچا ہے۔ وہ کیا ہے کہ دعائیں کروانے کی بجائے انسان دعائیں لینے والا بن جائے۔ دعائیں لینا کیا کہ بچہ اتنا نیک بنے، پڑھائی میں اتنا اچھا بنے، مؤدب بھی ہو، محنتی بھی ہو، نیکوکار بھی ہو، اتنا اچھا بنے کہ اس کے ماں باپ یا پیر استاد کی نگاہ اس پر پڑے تو بے اختیار دل سے اس کے لیے دعائیں نکلیں۔ اللہ کرے کہ ہم بھی دعائیں لینے والے بن جائیں۔ چنانچہ ہمارے ہاں ایک بزرگ گزرے ہیں، مولانا غلام رسول پونٹوی رحمت اللہ علیہ۔ پونٹا ایک گاؤں کا نام ہے، اور یہ میٹل روڈ سے 30 کلومیٹر اندر تھا، صرف پیدل کا راستہ تھا، کوئی سواری نہیں جاتی تھی، کھیتوں کے درمیان پگڈنڈی پہ چل کے وہاں پہنچنا ہوتا تھا۔ حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کے شاگرد تھے، ان کی خدمت کی اور ان کی دعائیں لیں، پھر اللہ تعالی نے ان کو وہ بخت لگائے کہ سبحان اللہ۔ زمانہ طالب علمی میں جب یہ دارالعلوم میں دور حدیث کر رہے تھے تو اس وقت رات کو چھپ کر اپنے شیخ کی رہائش گاہ اور دارالحدیث کے درمیان جو راستہ تھا اس کا جھاڑو دیا کرتے تھے، صفائی کیا کرتے تھے، اس محبت میں کہ اس راستے سے میرے استاد مکرم نے چل کے آنا ہے مجھے حدیث پڑھانے کے لیے۔ ایک مرتبہ رات کو کوئی جھاڑو نہ ملا تو سر کے اوپر ایک امامہ سا باندھا ہوا تھا،
اسی کو اتار لیا اور اس راستے کو صاف کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ کی شان کہ حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے کھڑکی سے باہر جھانک کر دیکھا تو طالب علم کو صفائی کرتے پایا، بلا کے پوچھا، بات کھل گئی تو شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے دعا دی۔ اس دعا کا یہ نتیجہ نکلا کہ جب یہ لوٹ کر واپس آئے تو اپنے گاؤں میں پڑھانا شروع کیا۔ 300 طلباء گاؤں کے اندر ان سے پڑھا کرتے تھے اور ان کو ملک میں امام النحات کا لقب ملا تھا، نحویوں کا امام۔ فرمایا کرتے تھے کہ اگر پوری دنیا سے شرع جامی کو ضبط کر دیا جائے، یہ ایک کتاب ہے، اگر پوری دنیا سے شرع جامی کو ضبط کر دیا جائے اور پھر کوئی طالب علم غلام رسول کے پاس آ کر کہے کہ حضرت مجھے اس کی ضرورت ہے، میں اس کتاب کو اس کے متن اور حاشیے کے ساتھ دوبارہ لکھوا سکتا ہوں۔ پھر ان کو اللہ رب العزت نے 2 شاگرد دیے، دونوں کا نام عبداللہ۔ ایک عبداللہ بہلوی رحمت اللہ علیہ اپنے وقت کے بڑے شیخ گزرے اور ان کا دورہ تفسیر اتنا معروف تھا کہ رمضان مبارک میں سینکڑوں علماء ان کے پاس حاضر ہو کر رمضان گزارتے تھے اور قرآن مجید کی تفسیر سیکھا کرتے تھے۔ اور دوسرے عبداللہ جن کا نام عبداللہ درخواستی رحمت اللہ علیہ، جو حافظ الحدیث تھے اور آسمان علم کے اوپر چمکتے ہوئے سورج اور چاند کی مانند تھے۔ تو جن کو استادوں کی دعائیں لگتی ہیں پھر بخت بھی انہی کو لگا کرتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں بھی 2 نوجوان تھے اور دونوں کا نام عبداللہ تھا، بلکہ 3 تھے، اور تینوں خدمت میں آگے بڑھنے کی کوشش کرتے تھے۔ تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے تہجد کی نماز میں نام لے کر دعائیں مانگا کرتے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعاؤں کا یہ اثر ملا کہ وہ تینوں عباد اللہ جو تھے اپنے اپنے فن کے امام بنے۔ عبداللہ ابن عباس امام المفسرین بنے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ امام الفقہاء بنے، اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ امام المحدثین بنے۔ تو اللہ کرے کہ ہم بھی اپنے ماں باپ کی خدمت کریں، اساتذہ کی خدمت کریں، بڑوں کی خدمت کریں، اور ہم بھی ان کی دعائیں لینے والے بن جائیں۔ اللہ رب العزت کو یہ بندوں کا مانگنا اتنا پسند ہے کہ قرآن مجید میں فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ اب یہاں پر ایک علمی نکتہ سمجھ لیجئے کہ قرآن مجید میں بہت سارے سوال پوچھے گئے اور ان کے جواب بھی اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کی زبان فیض ترجمان سے دلوائے۔ تو ایک انداز ہے سوال پوچھنے کا اور اس کے جواب نقل ہونے کا۔ مثلا یسألونک عن الاہلہ، یہ سوال ہے، قل ہی مواقیت للناس والحج، یہ نبی علیہ السلام کی زبان مبارک سے اس کا جواب دلوایا گیا۔ یسألونک عن الیتامی، یہ سوال ہے، قل اصلاح لہم خیر، یہ اس کا جواب زبان سے دلوایا گیا۔ یسألونک عن المحیض، یہ سوال ہے، قل هو اذن فاعتزلوا النساء فی المحیض۔ تو معلوم ہوا کہ ایک انداز سے سوال کو نقل کیا گیا اور پھر قل کے الفاظ سے اس کے جواب دلوائے گئے۔ ایک سوال قرآن مجید میں ایسا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند آیا کہ اس کے لیے قرآن مجید کے ضابطے کو بھی اللہ تعالیٰ نے بدل کے رکھ دیا، سوال و جواب کے انداز کو بھی بدل کے رکھ دیا۔ اتنا تو اچھا سوال تھا کہ میرے مولا کو پسند آ گیا، اور جواب دینے میں انہوں نے اور انداز اختیار فرمایا، اور وہ سوال کیا تھا؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي، اور جب یہ بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں فَإِنِّي قریب، میں تو بہت قریب ہوں۔ یہاں کل کے لفظ کا بھی درمیان میں فاصلہ اللہ نے گوارا نہیں فرمایا۔ اب بتائیے، جو پروردگار اپنے بندوں کے اتنا قریب ہو اور اتنا پسند کرے کہ میرے بندے میرے سامنے مانگیں،
اپنی پیشانیاں ٹیکیں، اپنے دامن پھیلائیں، اس پروردگار سے اگر ہم نہ لے سکیں تو یہ تو سراسر ہمارا اپنا قصور ہے۔ ایک نقطے کی بات سمجھیے کہ جو سخی ہوتا ہے نا، اس سے اگر مانگنے والا مانگے، تھوڑا بھی مانگے تو سخی اس کو زیادہ دیتا ہے۔ چنانچہ حاتم طائی کے بارے میں ہے کہ کسی نے 5 دینار مانگے تھے اور اس نے غلام کو کہا کہ اس کو 500 دینار دے دو، تو کسی نے پوچھا جی کہ مانگے تو 5 دینار اور آپ دلوا رہے ہیں 500 دینار، تو انہوں نے فرمایا کہ اس نے اپنی حیثیت کے مطابق مانگا تھا اور میں نے اپنی حیثیت کے مطابق دیا ہے۔ تو جب دنیا کے سخی اپنے مقام کے مطابق دیتے ہیں تو رب کریم کا بھی یہی معاملہ کہ مانگنے والا اگر تھوڑا بھی مانگتا ہے تو وہ پروردگار اس کی امیدوں سے بڑھ کر عطا کرتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے جب مانگنا ہو تو دل کھول کے مانگے۔ وہ کسی نوجوان نے کہہ دیا اللہ دے مجھے 500 ارب ڈالر، تو ساتھ والے نے کہا اوے اتنے؟ کہتے ہیں بھائی تم سے نہیں مانگے، اللہ تعالیٰ سے مانگے۔ تو مخلوق کا تو معاملہ یہ کہ اس کا دل چھوٹا ہوتا ہے، تنگ دل ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت کا تو معاملہ اور ہے، مانگنے والوں کو ہمیشہ اپنے دامن کے تنگ ہونے کا شکوہ رہا، دینے والے کی رحمت ہمیشہ اس سے بھی زیادہ تھی۔ چنانچہ قرآن عظیم الشان سے اس کی 2-4 مثالیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنی اہلیہ صاحبہ اور اپنے بیٹے کو مکہ مکرمہ میں آباد کرنے کے لیے چھوڑا تو یہ جگہ بالکل غیر ذی زرع تھی، سبزے کا نام و نشان نہیں تھا، پانی نہیں تھا، پینے کو پانی نہیں تھا، جینے کو پانی نہیں تھا۔ اب ایسے وقت میں اگر ہمیں دعا کرنی ہو اپنے بیوی بچوں کے لیے تو ہم اتنی دعا کرتے اللہ میں آپ کے حکم پر ان کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، پیچھے ان کو کھانا دیے رکھنا۔ بلکہ ہمارے گجراتی بھائی دعا مانگیں گے تو اللہ کہیں گے اللہ میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، پیچھے ان کو کڑی کھچڑی دیے رکھنا۔ مگر وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام تھے، انہوں نے دعا کیا مانگی؟ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں سبزے کا نام و نشان نہیں، کھیتی نہیں، درخت نہیں، کچھ بھی نہیں، مگر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں اے پروردگار وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، اے اللہ ان کو کھانے کے لیے پھل عطا فرمائیے۔ سبحان اللہ، یہ فراست نبوی ہوتی ہے، وہ عظمت خداوندی کو سمجھتے ہیں، اسی لیے دل کھول کے مانگتے ہیں۔ تو انہوں نے فقط کھانا نہیں مانگا بلکہ کہا کہ اللہ ان کو کھانے کے لیے پھل عطا کر دیجیے۔ کتنا بڑھ کر مانگا، مگر قربان جائیں اس پروردگار پر جس کی ذات اتنی بڑی ہے کہ وہ مانگنے والے کی مانگ سے ہمیشہ زیادہ دیتا ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کی قبولیت کے جواب میں کہا کہ یہ جگہ ایسی ہے یجبا الیہ ثمرات کل شیء، حالانکہ عام طور پر تو ثمرات اشجار پر ہوتے ہیں، درختوں پہ ہوتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ نے یہاں ثمرات الاشجار نہیں فرمایا بلکہ کہا یجبا الیہ ثمرات کل شیء، ہر چیز کا ثمر یہاں پہنچے گا۔ اب کھیتی کا ثمر سبزیاں، درختوں کا ثمر ان کے پھل اور فیکٹریوں کے ثمر ان کے بنے ہوئے پروڈکٹ، لہذا دینے والے کی دین دیکھیے کہ مانگنے والے نے درختوں کے پھل مانگے تھے۔ میرے مولا کتنے عظیم داتا ہیں، فرماتے ہیں یجبا الیہ ثمرات کل شیء، ہر چیز کا ثمر ابراہیم اس جگہ پر میں پہنچا دوں گا۔ آج دنیا میں جہاں بھی کوئی چیز بن رہی ہے آپ دیکھیں وہ مکہ مکرمہ میں آپ کو اویلیبل ہوتی، اور تو اور انسانوں کا ثمر ان کی اولاد ہوتی ہے۔ قرآن مجید میں اس کو دل کا ثمر کہا گیا کہ ماں باپ کے دل کا پھل ہوتا ہے اولاد۔ تو لوگ آج اس ثمر کو بھی وہاں بھیجنے کے لیے بےتاب، دعاؤں کے لیے آتے ہیں اور جی دعا کرو میرے بچے کا سعودی عرب میں کام بن جائے۔ سبحان اللہ، میں حیران ہوتا ہوں کہنے والے کے کہنے پر، واہ میرے مولا، درختوں اور کھیتیوں کے پھل تو کیا پہنچے، انسان بھی اپنا پھل وہاں پہنچانے کے لیے بےتاب ہوتے۔ بی بی آسیہ جو فرعون کی بیوی تھی ایمان لے آئی،
فرعون نے اسے کہا کہ دیکھو میں نے پوری قوم میں سے تمہارے حسن و جمال کی وجہ سے تمہیں اپنی بیوی بنایا اور میں تمہیں بہت چاہتا ہوں، تم پیچھے ہٹ جاؤ، موسیٰ علیہ السلام کے پروردگار پہ ایمان نہ لاؤ۔ وہ اللہ کی بندی ایمان کی حلاوت کا مزہ چکھ چکی تھی، کہنے لگی کہ نہیں، میں نے جو کلمہ پڑھا سوچ سمجھ کے پڑھا۔ اس نے کہا میں تمہیں اپنے گھر سے، محل سے نکال دوں گا اور ذلیل و رسوا کروں گا۔ اس نے کہا جو آپ کرتے ہیں وہ آپ کریں، میں اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹوں گی۔ عورت کہلاتی تو صنف نازک ہے، لیکن جب اس کا یقین بن گیا ہو اور یہ کسی جگہ پہ اڑ جائے تو پھر پہاڑوں جیسی استقامت دکھا دیتی ہے۔ چنانچہ فرعون نے اسے بے لباس کر کے اپنے محل سے دھکا دے دیا۔ عورت کے لیے گھر سے بے گھر ہونا سب سے بڑا صدمہ ہوتا ہے۔ اس سے بڑا دکھ کسی عورت کو کوئی دنیا میں نہیں مل سکتا کہ وہ بے آسرا ہو جائے، بے سہارا ہو جائے، دنیا میں جو چھت ملی تھی اس سے اس کو دھکا دے دیا جائے۔ لیکن جب اس کو دھکا دیا گیا تو اس نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ اے اللہ، اس ظالم نے تو مجھے اپنے گھر سے نکال دیا، میں عورت زاد ہوں، کمزور ہوں، رب ابن لی عندک بیتن فی الجنہ، اس کے بدلے اے اللہ مجھے جنت میں گھر عطا کر دیجیے۔ اب دیکھو اس بی بی کی یہ بات اللہ تعالیٰ کو اتنی پیاری لگی کہ قرآن مجید میں ان کی دعا کو نقل کیا گیا، قرآن کا حصہ بنا دیا گیا۔ اب آگے دیکھیے کہ مانگنے والی نے تو فقط گھر مانگا تھا، دینے والے کی دین مانگنے والے سے زیادہ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے گھر بھی عطا کیا اور گھر والا بھی عطا کر دیا۔ روح المعانی میں یہ لکھا ہے کہ جب خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کی وفات ہونے لگی، نبی علیہ السلام نے فرمایا خدیجہ جنت میں جانا تو میری بیویوں کو سلام کہنا۔ حیران ہو کر پوچھا اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا میں تو آپ کی پہلی بیوی میں ہوں۔ فرمایا بالکل ٹھیک ہے، مگر اللہ رب العزت نے بی بی آسیہ اور مریم کو جنت میں میری بیویوں میں شامل فرما دیا۔ مانگنے والی نے گھر مانگا تھا، میرے مولا اس کو تو تصور بھی نہیں ہوگا کہ گھر مانگنے کے بدلے میں کیسا گھر والا مل جائے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ آتے ہیں مکہ مکرمہ سے مدینہ کی طرف، ایک جگہ رات کو آرام کیا، تہجد کے وقت آنکھ کھلی تو دیکھا کہ آسمان پہ چاند چمک رہا تھا، نور کی بارش ہو رہی تھی، ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، قبولیت دعا کا وقت لگ رہا تھا۔ تو آسمان کے چاند کو دیکھ کے عمر رضی اللہ عنہ کو مدینے کے چاند یاد آ گئے، اٹھ بیٹھے اور اس تنہائی میں قبولیت دعا کے وقت میں عمر رضی اللہ عنہ نے اللہ رب العزت کے سامنے اپنے دل کی ایک تمنا پیش کی۔ تمنا کیا تھی؟ یہ تمنا پیش کی اللہم ارزقنی شہادتن فی سبیلک، اے اللہ مجھے اپنے راستے میں شہادت عطا فرما، وجعل قبری فی بلد حبیبک، اور میری قبر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں بنا۔ دعا قبول ہو گئی، مگر مانگنے والے نے تو فقط شہادت مانگی تھی اور مدینے کی مٹی مانگی تھی۔ قربان ہو جائیں اس دینے والے کی دین پر، شہادت تو کسی گلی کے کونے پہ بھی مل سکتی تھی، پہاڑ کی چٹان پہ مل سکتی تھی، کہیں گھر میں مل سکتی تھی، مگر اللہ رب العزت نے شہادت بھی کہاں دی؟ باوضو ہیں، نماز کی حالت میں ہیں، ریاض الجنہ میں ہیں، نبی علیہ السلام کے مصلی پہ کھڑے ہیں، جہاں ان پر وار کیا گیا اور وہ ان کی شہادت کا سبب بنا۔ انہوں نے تو یہ تو نہیں مانگا تھا اللہ مصلی نبی۔ یہ دل ذکر کے بغیر سل ہوتا ہے، اور جب ذکر کثرت سے کرے پھر سینے میں دل ہوتا ہے۔ اب فیصلہ ہم کریں کہ ہمارے سینے میں دل ہے یا ہمارے سینے میں سل ہے۔ قال رجل لسلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سلمان فارسی عنہ سے کسی بندے نے کہا ای الاعمال افضل، عملوں میں سے کون سا عمل بڑا افضل ہے؟ فقال اما تقرأ القرآن، فرمایا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ قرآن مجید میں کہا وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اور اللہ کا ذکر سب سے بڑا عمل ہے۔ اسی حدیث پاک میں آتا ہے مثل الذی یذکر ربہ
والذی لا یذکر ربہ کمثل الحی والمیت، مثال اس شخص کی جو ذکر کرتا ہے اور جو نہیں کرتا زندہ اور مردہ کسی ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت کے ساتھ کریں، اتنا کریں کہ دل جاری ہو جائے، دل زندہ ہو جائے، ایک لمحہ بھی ہم اللہ کی یاد سے غافل نہ ہو۔ گمے رہا رہی نے ستمہائے روزگار، لیکن تیرے خیال سے غافل نہیں رہا۔ دنیا کے کاموں میں ہم لگے ہوئے ہوں، کھیتی باڑی میں، تجارت میں، زراعت میں، مگر ہمارے دل اللہ کی یاد میں لگے ہوئے ہوں۔ ایسا دل بن جائے، ایک لمحہ بھی ہم اللہ کو نہ بھولیں۔ یہی تو ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ جو دم غافل سو دم کافر، جو سانس اللہ رب العزت سے غفلت میں گزر گیا، یوں سمجھ لو کہ وہ سانس کفر کی حالت میں گزر گیا۔ ایک لمحہ بھی اللہ سے غافل، ایسی کیفیت ہو ہماری، لیٹے بیٹھے چلتے پھرتے ہر وقت اللہ کی یاد دل میں۔ یاد میں تیری سب کو بھلا دوں، کوئی نہ مجھ کو یاد رہے، تجھ پر سب گھر بار لٹا دوں، خانہ دل آباد رہے، سب خوشیوں کو آگ لگا دوں، غم سے تیرے دل شاد رہے، سب کو نظر سے اپنی گرا دوں، تجھ سے فقط فریاد رہے۔ اب تو رہے بس تا دم آخر، ورد زباں اے میرے الہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ ایسا ذکر جب زندگی میں کثرت سے ذکر کریں گے، پھر آخری لمحے میں کلمہ ہماری زبان پر آسانی سے جاری ہو جائے۔ تو ذکر کی کثرت یہ دل کی سختی کا علاج ہے۔ دل کی موت اگر ہو چکی تو اس کے لیے یہ حیات کی مانند ہے۔ اس لیے قرآن مجید میں ذکر کثیر کا حکم، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات۔ تو دیکھو ہر جگہ ذکر کثیر کا حکم ہے، کثرت سے ذکر کریں، کثرت سے ذکر کریں۔ تو کثرت سے ذکر کرنے پر انسان کا دل زندہ ہو جاتا ہے، انسان کے دل میں نور آ جاتا، دل منور ہو جاتا ہے۔ حضرت خواجہ مجذوب رحمۃ اللہ علیہ کلیکٹر تھے اپنے زمانے میں، ایک بڑی پوسٹ تھی، ریٹائرمنٹ ہو گئی۔ ایک صاحب ملے، اس نے کہا کہ حضرت کیا حال ہے؟ چونکہ شاعر تھے تو شعراء حضرات بسا اوقات شعر میں جواب دے دیتے ہیں، آمد ہو جاتی ہے۔ تو حضرت نے شعر میں جواب فرمایا، سننے والے فرمایا، پینشن ہو گئی ہے کیا بات ہے اپنی، پینشن ہو گئی ہے کیا بات ہے اپنی، اب دن بھی ہے اپنا اور رات ہے اپنی۔ پینشن ہو گئی ہے کیا بات ہے اپنی، اب دن بھی ہے اپنا اور رات ہے اپنی، اب اور ہی کچھ ہے میرے دن رات کا عالم، ہر وقت ہی رہتا ہے ملاقات کا عالم۔ یہ کیفیت بندے کی ہو، اب اور ہی کچھ ہے میرے دن رات کا عالم، ہر وقت ہی رہتا ہے ملاقات کا عالم۔ اتنا ذکر کرے کہ اللہ رب العزت دل میں آ جائے، اللہ دل میں سما جائے، بلکہ سچ کہوں کہ اللہ دل میں چھا جائے۔ ایسی اللہ رب العزت کی محبت۔ ایک بزرگ تھے، ان سے کسی نے پوچھا کہ حضرت کیا حال ہے؟ انہوں نے آگے سے شعر پڑھا، فرماتے ہیں، میری زیست کا حال کیا پوچھتے ہو، میری زیست کا حال کیا پوچھتے ہو، بڑھاپا نہ بچپن نہ میری جوانی، جو چند ساعتیں یاد دل بر میں گزری، وہی ساعتیں ہیں میری زندگانی۔ جو چند لمحے اللہ کی یاد میں گزر گئے وہ میری زندگی ہے، اور باقی سارا کچھ شرمندگی ہے۔ تو دل کو زندہ کرنے کے اسباب میں سے پہلا سبب
ذکر کی کثرت. ہمارے مشائخ یہی سبق دیتے ہیں. سب سے پہلے فرماتے ہیں کہ 2 حصوں میں کرو. ایک تو چلتے پھرتے لیٹے بیٹھے اللہ کی طرف دھیان رکھو، اس کو وقوف قلبی کہہ دیتے ہیں. اور ایک فرماتے ہیں کہ صبح اور شام 15 منٹ آدھا گھنٹہ ساری دنیا سے ہٹ کٹ جاؤ اور اللہ تعالی کی یاد میں ڈوب جاؤ. ساری دنیا سے ہٹ کٹ جاؤ اور اللہ تعالی کی یاد میں ڈوب جاؤ. جب انسان یوں مراقبہ کرتا ہے نا صبح و شام، تو دل کی کیفیات دوبارہ تازہ ہو جاتی ہیں. آج کل کے دور میں اس کو سمجھنا بہت آسان ہے. دیکھیں آج کل تو چھوٹے بڑے بہت لوگوں کے پاس سیل فون ہوتا ہے، موبائل فون. اس کی بیٹری ہوتی ہے. اب اگر سارا دن اس پر باتیں کرتے رہیں تو اس کی بیٹری ڈسچارج ہو جاتی ہے. اس کو پھر چارجر سے لگانا ضروری ہوتا ہے. اگر آپ چارجر سے نہیں لگائیں گے تو بیٹری اتنی فلیٹ ہو جائے گی کہ بات ڈسکنیکٹ ہو جائے گی، پھر آن ہی نہیں ہوگا. بالکل اسی طرح ہم سارا دن لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کرتے رہتے ہیں، کام کاروبار، بیوی بچے دوست احباب. ہمارے دل کی کیفیات کی بیٹری ڈاؤن ہوتی رہتی ہے. ہمیں چاہیے صبح شام اس کو چارجر کے ساتھ لگائیں. یہ جو مراقبہ ہے نا کہ اللہ سے لو لگا کے بیٹھے، حقیقت میں اللہ کی رحمت کے ساتھ اس ہم دل کو کنیکٹ کر دیتے ہیں. ادھر سے برکت آتی ہے، رحمت آتی ہے اور وہ دل کی بیٹری کو دوبارہ چارج کر دیتے. اس لیے صبح و شام کا ذکر بہت ضروری. یہ پہلا سبب. دوسرا سبب جس سے دل زندہ ہوتا ہے وہ ہے تلاوت القرآن. آدمی کم از کم 1 پارہ روزانہ تلاوت کرے. بہت مشکل ہو تو چلو آدھا پارہ. کوئی دن زندگی کا اللہ تعالی کی یاد کے بغیر نہ گزرے، تلاوت قرآن کے بغیر نہ گزرے. ہمارے ان لاز کے ایک بزرگ تھے، دارالعلوم دیوبند سے انہوں نے فراغت حاصل کی تھی. میری ایک مرتبہ ان کی ملاقات سوات میں ہوئی تو وہ کہنے لگے کہ میں امام العلماء والصلحاء حضرت خواجہ عبد المالک صدیقی رحمت اللہ علیہ سے بیعت ہوا، اور اس وقت انہوں نے فرمایا کہ 1 پارہ روزانہ تلاوت کرنا. فرمانے لگے کہ آج اس بات کو کہے 43 ایئرز گزر چکے ہیں، ان 43 سال میں ایک دن بھی میرے قرآن کی تلاوت میں ناغہ نہیں ہوا. جب ایسے لوگ اللہ کے سامنے نام اعمال لے کر جائیں گے ہمیں کتنی شرمندگی ہوگی کہ ہمارے کتنے دن تلاوت کے بغیر جا چکے ہیں. اب دیکھو 43 سال، سردی بھی، گرمی بھی، صحت بھی، بیماری بھی، دیس بھی، پردیس بھی، خوشی بھی، غمی بھی، 100 عوارض ہوتی ہیں، مگر وہ کہتے ہیں میں نے 1 پارے کی تلاوت پکی کر. چنانچہ عبداللہ ابن عباس نے عنہ فرمایا کرتے تھے من احب القرآن احب اللہ ورسولہ. جو شخص قرآن سے محبت کرتا ہے وہ اللہ رب العزت اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول اس بندے سے محبت کرتے ہیں. سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ ایک عجیب بات فرماتے تھے. ان کو قرآن مجید کے ساتھ بہت عشق کا تعلق تھا، حتیٰ کہ ان کی شہادت بھی قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئی. وہ فرماتے تھے لو طہرت قلوبکم ما شبعت من کلام ربکم. اگر تمہارے دل پاک ہو جاتے تو اللہ رب العزت کے قرآن پڑھنے سے تمہارا دل کبھی نہ بھرتا، کبھی تمہارا دل ہی نہ بھرتا. یہ جو دلوں کے اندر نجاست ہوتی ہے، گناہوں کی میل ہوتی ہے، اس کی وجہ سے پھر تلاوت کرنا بوجھ نظر آتا ہے. لاہور میں ایک مسجد میں درس قرآن دینے کا موقع ملا تو جو وہاں کے امام خطیب تھے وہ کہنے لگے حضرت میرے ہاں ناشتے پہ چلے. ہم ان کے ہاں چلے گئے. وہ بتانے لگے کہ حضرت میرے والد عاشق قرآن تھے. میں نے انہیں کہا کہ بھئی ہمیں ناشتے میں اتنا لطف نہیں آئے گا، آپ اپنے والد کی باتیں سنائیں، ہمیں اس میں مزہ زیادہ آئے گا. انہوں نے عجیب بات ایک سنائی.
کہنے لگے کہ میرے والد صاحب کو کسی نے یہ کہہ دیا کہ اگر آپ ایک قرآن پاک روز تلاوت کریں اور 2 سال آپ کا یہ معمول رہے تو قرآن مجید کا فیض آپ کی آنے والی نسل میں جاری ہو جائے گا. کہنے لگے والد صاحب نے عمل کرنا شروع کر دیا. روزانہ ایک قرآن مجید پڑھتے ہیں, روزانہ ایک قرآن مجید. اب بتائیں کہ 2 سال کوئی چھوڑا وقفہ تو نہیں نہ ہوتا. انہوں نے مستقل 2 سال ایک قرآن مجید روز پڑھا. کہنے لگے اس کا نتیجہ یہ ملا کہ میرے والد صاحب کی جتنے بیٹے جتنی بیٹیاں, ان کے آگے جتنے بیٹے جتنی بیٹیاں, کسی کی عمر اگر 7 سال سے زیادہ ہے تو وہ قرآن مجید کا حافظ ہے. میرے والد کی نسل سے کوئی بیٹا بیٹی ایسی نہیں, نرینا یا مادینہ کوئی اولاد ایسی نہیں کہ جو دنیا میں زندہ ہو 7 سال سے اوپر ہو قرآن کے حافظ نہ. اللہ اکبر کبیر. محبت والے لوگ ابھی بھی زندہ ہیں. ہمیں شجاع آباد کی طرف ایک جگہ جانا پڑا, اسے کہتے ہیں حافظ والا. واہ میرے مولا, اس پورے گاؤں کے اندر ایک گھر ایسا نہیں جس میں کوئی عورت یا مرد اللہ کے قرآن کا حافظ نہ موجود. پوری بستی کے اندر کوئی ایسا گھر نہیں. ابھی کچھ لوگ باقی ہیں جہاں میں. تو بھائی وہ تو پورے قرآن کی تلاوت کرتے تھے. ہمارے لیے ایک پارہ تلاوت کون سا مشکل کام ہے. جیسے گرمی کے موسم میں ایک آدمی صحرا کا سفر کر رہا ہو نا, پسینہ آیا ہوا ہوتا ہے, حلق خشک ہوتا ہے اور جی چاہتے ہے کہ پانی کا قطرہ کہیں سے مل جائے. اب ایسے بندے کو اگر ٹھنڈا اور بہترین شربت دیا جائے, وہ کتنی رغبت سے اس شربت کو پیتا ہے. اللہ والے اللہ کے قرآن کو اسی طرح پڑھتے ہیں کہ ہر آیت پڑھتے ان کو یوں مزہ آتا ہے جیسے پیاسے بندے کو شربت پینے کا مزہ آ رہا. آج کل کے نوجوان آئس کریم کھاتے ہیں جی, ونیلا آئس کریم. اچھا بھائی, کہتے ہیں جی کہ بس اس کو کھائیں تو ہر دفعہ کھانے کا مزہ. اللہ والوں کے دل کی یہی کیفیت. ان کو قرآن مجید کی ہر آیت پر اس طرح مزہ آتا ہے جس طرح ہمیں آئس کریم ہر دفعہ منہ میں لے جانے کا مزہ آتا ہے. اصل میں ہم اس مزے سے واقف نہیں نا, اس لیے, ورنہ آسان کام ہوتا ہے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھ لینا. 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نمازیں پڑھی ہمارے بزرگوں نے. وہ رات کے اندھیرے کے اس طرح منتظر ہوتے تھے, ہم تہجد پڑھیں گے جس طرح دلہا اپنی دلہن سے ملاقات کے لیے رات کا منتظر ہوا کرتا ہے. اس لیے کہتے تھے کہ لوگوں کا دن سورج کے طلوع ہونے سے شروع ہوتا ہے اور ہمارا دن سورج کے غروب ہونے سے شروع ہوتا ہے. امام راضی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے, اللہ دن اچھا نہیں لگتا مگر تیری یاد کے ساتھ, رات اچھی نہیں لگتی مگر تجھ سے راز و نیاز کے ساتھ. مجھ کو نہ اپنا ہوش نہ دنیا کا ہوش ہے, بیٹھا ہوں مست ہو کے تمہارے جمال میں, تاروں سے پوچھ لو میری روداد زندگی, راتوں کو جاگتا ہو تمہارے خیال. اللہ کی یاد میں راتوں کو جاگتے ہیں. تیسرا سبب جس سے انسان کا دل زندہ ہوتا ہے, الاستغفار. استغفار پڑھنا. ہمارے مشائخ فرماتے ہیں 100 دفعہ صبح 100 دفعہ شام یہ کم از کم ہے, ورنہ 200 مرتبہ صبح 200 مرتبہ شام پڑھے. استغفار پڑھنے سے انسان کے دل کی میل دور ہو جاتی ہے. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی نبی علیہ السلام سے کہ طوبی لمن وجد فی صحیفتہ استغفارا کثیرا, مبارک ہو اس کو جو قیامت کے دن اپنے نام اعمال میں کثرت کے ساتھ استغفار لکھا دیکھے گا. اب بتاؤ یہ کتنا آسان کام ہے. آپ کام کر رہے ہیں, جو مرضی کر رہے ہیں, ڈرائیونگ کر رہے ہیں, استغفر اللہ اپنی زبان پہ رکھیں. استغفر اللہ کے لفظ پڑھنے میں کون سی مشکل ہے. آپ اس کو 1000 دفعہ پڑھ سکتے ہیں, یا تو پورا پڑھیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. نہیں پڑھ سکتے تو فقط استغفر اللہ بھی پڑھیں گے تو برکت سے خالی نہیں رہے گے.
चौथा सबब जिससे दिल जिंदा होता है, अस्सलातु अला नबी, नबी अलैहिस्सलाम पर दुरूद शरीफ का पढ़ना। नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मन सल्ला अलैया वाहिदतन सल्लल्लाहु अलैहि अशरा, जो एक मर्तबा मुझ पर दुरूद शरीफ पढ़ता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत उस बंदे पर 10 मर्तबा रहमतें नाजिल फरमाते। चुनांचे हमारे मशाइख ने लिखा है, वकदालिका जाल जज़ा जिक्र नबीयही जिक्र मन ज़करहु, कि अल्लाह ताला को अपने महबूब से ऐसी मोहब्बत है कि जो अल्लाह ताला के महबूब को याद करता है, दुरूद शरीफ पढ़ने के जरिए से अल्लाह इस बंदे को 10 मर्तबा याद करते। हदीस पाक में आता है, मन सल्ला अलैया सलातन वाहिदतन, जिसने मुझ पर एक मर्तबा दुरूद शरीफ पढ़ा, सल्लल्लाहु अलैहि अशर सलावात, अल्लाह ताला 10 रहमतें नाजिल फरमाते हैं। बहुत्तत अनहु अशर खतीआत, उसकी 10 खताएं अल्लाह माफ फरमा देते हैं। व रुफियत लहू अशरु दरजात, और जन्नत में उसके 10 दर्जे बुलंद फरमा देते। इसलिए नबी इस्लाम ने इरशाद फरमाया, अल बकील मन ज़ुकिरत इंदहु फलम युसल्ली, बकील है वो शख्स जिसके सामने मेरा नाम आए, मेरा तज़किरा हो और वो मुझ पर दरूद ना पढ़े। इसलिए जब भी नबी इस्लाम का नाम नामी इसमें गिरामी आए तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कम अज कम जरूर पढ़ना चाहिए। हदीस पाक में आता है कि इन्ना लिल्लाहि मलाइकतन सय्याहीन, अल्लाह ताला के कुछ फरिश्ते ऐसे हैं जो जमीन के अंदर चलते फिरते हैं, सयाहत करते हैं। यबलगूनी अन उम्मती अस्सलाम, मेरा उम्मती जो मुझ पर दरूद पढ़ रहा होता है, ये फरिश्ते उस दरूद और सलाम को मुझ तक पहुंचा देते हैं। और एक हदीस पाक में फरमाया, इन औलन नास बी यौमल क़ियामत अक्सरहुम अलैया सलात, क़यामत के दिन मेरे सबसे करीब वो इंसान होगा जो सबसे ज्यादा मुझ पर दरूद शरीफ पढ़ने वाला हो।